نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بات ہو رہی ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اور ہم آج بات کریں گے پیدائش سے پہلے بچوں کو ہم سوچنا کیسے سکھا سکتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے باقی ساری مخلوق سے ہٹ کر کچھ عطا کیا ہے۔ اگر ہم اپنا موازنہ باقی ساری مخلوق کے ساتھ کرتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کی ساری مخلوق ایک نر اور مادہ سے پیدا ہوتی ہے۔ انسان بھی ایسا ہی ہے۔ اس کے ماں باپ اس کو دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں۔ سب مخلوق اپنے کھانے پینے کا سامان ڈھونڈتی ہے اور پھر اس کھانے سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ انسان بھی ایسا ہی ہے، سارا دن اپنی معاش کا سامان تیار کرتا ہے اور پھر اس سے اپنی غذائی اور جسمانی ضروریات پوری کرتا ہے۔ سب مخلوق سوتی ہے، جاگتی ہے، آرام کرتی ہے۔ انسان بھی سوتا ہے، جاگتا ہے، آرام کرتا ہے۔ سب مخلوق اپنی نسل آگے بڑھاتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے۔ انسان بھی اپنی نسل آگے بڑھاتا ہے اور بچے پیدا کرتا ہے۔ ساری مخلوق اپنا ایک خاص وقت اس دنیا میں گزارنے کے بعد فنا ہو جاتی ہے۔ انسان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، ایک وقت کے لیے دنیا میں آتا ہے اور پھر اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ساری مخلوق دنیا میں آتی ہے، کھاتی پیتی ہے، جوان ہوتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے، بچوں کو پالتی ہے، بڑا کرتی ہے، پھر بڑھاپے کو پہنچ جاتی ہے اور اپنے دن پورے کرنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ انسان بھی ساری مخلوق کی طرح دنیا میں آتا ہے، کھاتا پیتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، بچوں کو بڑا کرتا ہے اور پھر بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے اور پھر اپنے دن پورے کرنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اگر سب کچھ ایک جیسا ہی ہے تو پھر اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بننے کا شرف کس خاصیت کی بنا پر دیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ جی ہاں، یہ خاصیت ہے انسان کی عقل۔ اللہ نے انسان کو دماغ دیا جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت انسان کو باقی تمام مخلوق سے منفرد کرتی ہے۔ یہی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت انسان کے جذبات بناتی ہے۔ یہی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت انسان کے احساسات بناتی ہے۔ یہی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت انسان کے خیالات بناتی ہے، اور یہی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت انسان کا کردار بناتی ہے، اور یہی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت انسان کا معیار بناتی ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے۔ سائنس کی تحقیقات بتاتی ہیں کہ انسان کا بچہ ماں کے پیٹ میں ہی ماں کے جذبات، احساسات اور خیالات کو جذب کرنے لگتا ہے۔ اس سلسلے میں ماہرین نے ایک تجربہ کیا کہ ایک ماں جو کہ 6 سے 7 ماہ کی حاملہ تھی، اس کے پیٹ پر الٹرا ساؤنڈ کی مشین سیٹ کی گئی اور اس بچے کے باپ کو کہا گیا کہ وہ اپنی بیوی پر غصے سے چلائے۔ تو الٹرا ساؤنڈ میں بچے کی حرکات کے حوالے سے واضح تبدیلی دیکھی گئی۔ یعنی انسان کے بچے کی تربیت کا عمل ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ماں کے احساسات، ماں کے جذبات اور ماں کے خیالات بچے کی ذہن سازی کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ذہنی لحاظ سے صحت مند پیدا ہو تو بچے کی پیدائش سے پہلے کے 9 مہینوں پر کام کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو تو سب سے ضروری ہے کہ بچے کی ماں کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کو قرآن سے محبت ہو تو اس بچے کی ماں کو قرآن سے محبت ہونی چاہیے، اور اس محبت کے اظہار کے لیے ماں کو زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت قرآن کو دینا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے محبت ہو اور وہ بچہ ان کے طریقہ زندگی اپنائے تو ماں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نہ صرف معلوم کرنا ہوگا بلکہ اس طریقے پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ آج کل کے دور میں جو کسی بھی زبان میں پڑھنا جانتا ہے، اس کے پاس کوئی جواز نہیں بچتا کہ وہ کہہ سکے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی پتہ نہ چل سکے، یا یہ کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی گزارنے کا طریقہ پتہ نہیں چلا یا پتہ نہیں ہے۔ اگر انسان نے بھی سب کچھ جانتے بوجھتے
ہوئے جانوروں کی ہی طرح بچے پیدا کرنے ہیں تو پھر انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا کیا فائدہ؟ جو والدین بننے جا رہے ہیں وہ بچے کی جسمانی ضرورتوں کا اہتمام تو کر دیتے ہیں، ان کا کمرہ ایک خاص رنگ کا سجا دیتے ہیں، ان کے لیے اپنی استطاعت سے بڑھ کر اچھے جوتے اور کپڑے خریدتے ہیں، اس کے لیے طرح طرح کے کھلونے خریدتے ہیں، تو یہ تو کوئی خاص بات نہیں، سبھی جانور کرتے ہیں۔ پرندے بچہ پیدا کرنے سے پہلے اپنا گھونسلہ بناتے ہیں، پھر بچے پیدا کرنے کے بعد ان کے آرام کا خیال رکھتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، ان کو سردی گرمی سے بچاتے ہیں۔ باقی جانور بھی اسی طرح سے ہیں۔ مرغی اپنے بچوں کو پروں میں چھپا کر رکھتی ہے۔ ہر جانور اپنی اپنی استطاعت سے بڑھ کر اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ باقی مخلوق نے اپنے بچوں کو سوچنا اور سمجھنا نہیں سکھانا ہوتا، اور اگر انسان بھی اپنے بچوں کو سوچنا اور سمجھنا نہیں سکھائے گا تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پھر انسان بھی اشرف المخلوق کے درجے سے گر کر جانوروں کے درجے پر آ جائے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن ایک ضابطۂ حیات ہے، قرآن ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے، تو کیسے آئے گا وہ طریقہ کہ قرآن کو اپنی الماریوں میں سجا لینے سے ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے؟ اگر ایسی ہی بات ہوتی تو جس گھر میں پالتو جانور رہتے ہیں، اس گھر میں رکھے قرآن کی برکت سے ان جانوروں کی زندگی میں بھی کوئی تبدیلی آ جاتی، وہ اپنے دکھ یا اپنی خوشیاں کسی اور طرح سے منا لیا کرتے، یا صحیح طریقے سے حل کرنا سیکھ لیتے، اپنی مشکلیں صحیح طریقے سے حل کر لیتے، کوئی تو تبدیلی آتی نا ان پالتو جانوروں میں، اس قرآن کی برکت سے جو الماری میں رکھا ہوا ہے۔ بھئی جب تک انسان اپنی عقل، سمجھ اور بوجھ کو کام میں لا کر قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو سیکھے گا نہیں تو اس کی زندگی بالکل ایک پالتو جانور کی طرح سے ہے، جو ایک ایسے گھر میں رہ رہا ہے جس کی الماری میں قرآن رکھا ہے اور حدیث کی بہت سی کتابیں رکھی ہیں، اور اس کا مسلمان ہونا یا پڑھنا لکھنا جاننا یا گھر میں اپنے پڑھے لکھے پن کو ثابت کرنے کے لیے کتابیں اور قرآن جمع کرنا کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ تو بات ہو رہی تھی کہ جو ماں باپ بننے جا رہے ہیں وہ جہاں اپنے آنے والے بچوں کی جسمانی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں یا ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے آرام اور آسائش کا سامان اکٹھا کرتے ہیں، وہاں انہیں اپنے آنے والے بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے بھی سوچنا چاہیے۔ اگر قرآن کو اس کے صحیح تلفظ سے پڑھنا آتا ہے تو کم از کم ایک دفعہ بچے کو دنیا میں لانے سے پہلے اپنی آواز میں قرآن سنا دیں۔ بچہ باقی ہر طرح کی آوازیں سنتا ہے، غیبت، چغلی، لڑائی جھگڑا، جھوٹ، سچ، مکاری، دھوکہ، زیادتی، نفرت، دنیا کی محبت، کاروبار کے مسائل، دنیاوی کاموں کی ذمہ داریاں، دوسروں سے اچھا کھانا، دوسروں سے اچھا پکانا، دوسروں سے اچھا پہننا، دوسروں سے اچھا دکھنا، سب کچھ اگر نہیں سنتا تو اپنی ماں کی آواز میں قرآن نہیں سنتا، باپ کی آواز میں قرآن نہیں سنتا۔ باپ بھی تلاوت سنا سکتا ہے اپنے آنے والے بچے کو، لیکن ماں کی آواز تو بچے پر زیادہ اثر انداز کرتی ہے، اور پھر جس خلوص اور محبت سے ماں قرآن کی تلاوت کرے گی اس کا اثر ڈائریکٹ ہی بچے پر ہو جائے گا۔ ماں کا قرآن پڑھنے کا شوق خود بخود ہی بچے میں منتقل ہو جائے گا، یا ماں کے قرآن سیکھنے کا شوق خود بخود ہی بچے میں منتقل ہو جائے گا۔ اگر قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا تو اس کو سیکھیں، وہ قرآن کو صحیح تلفظ سے پڑھنے کی کوشش بھی بچے میں خود بخود ہی منتقل ہو جائے گی۔ قرآن کو سمجھنا سیکھیں، قرآن کو ترجمے سے پڑھنا سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کرنا سیکھیں، قرآن کی عربی سیکھیں، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، احادیث کا علم حاصل کریں۔ اب یقین جانیں اس ساری محنت کا جہاں آپ کو فائدہ ہوگا وہاں آپ کے آنے والے بچے کی ذہن سازی خود ہی ہو جائے گی۔ اگر آپ کی ذہنی اور جسمانی کمزوریوں کی وجہ سے ڈاکٹرز نے آپ کو بیڈ ریسٹ کا مشورہ دے دیا ہے اور آپ اسی آرام کی حالت میں سارا دن بیڈ پر پڑے موبائل کے ساتھ وقت گزارتے رہتے ہیں، گانے سنتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں اور اپنی بور اور بیمار ہونے کا شکوہ کرتے ہیں، تو یقین کریں یہی ذہنی اور جسمانی کمزوری اور بوریت اور آرام پسندی آپ کے آنے والے بچے میں منتقل ہو جائے گی۔ پھر آپ لاکھ کہیں کہ میرا بچہ سارا دن موبائل پر پتہ نہیں کیوں بیٹھا رہتا ہے، میرے بچے کا پڑھنے پڑھانے میں دل پتہ نہیں کیوں نہیں لگتا، میرا بچہ قرآن کا سبق یاد نہیں کر پاتا لیکن گانے اس کو پتہ نہیں کہاں سے یاد ہو جاتے ہیں۔
پتہ نہیں کیوں میرا بچہ آرام پسند ہے، محنت سے جی چراتا ہے، یا یہ کہ پتہ نہیں کیوں میرا بچے کا فوکس ٹائم بہت کم ہے. کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے انجانے میں خود ہی اپنے بچے کو یہ سکھا دیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ قرآن سیکھے تو پہلے خود سیکھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ قرآن کی تلاوت اچھی طرح کر سکے تو اپنی تلاوت پر توجہ دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک اچھا مسلمان بن سکے تو پہلے خود قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ذہنی سکون حاصل کر سکے تو پہلے آپ اپنا دل صاف کریں. سب نفرتیں، چغلیاں اور عداوتیں اپنی زندگیوں سے نکال دیں. اور یہ کام آپ کو کرنے ہیں بچے کی پیدائش سے پہلے، تاکہ جب بچہ اس دنیا میں آئے تو اس کے دل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پہلے سے موجود ہو. اس کا ذہن پہلے سے ہی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا ہو. اس کے کانوں نے پہلے سے ہی قرآن کی تلاوت اپنی ماں کی آواز میں سن رکھی ہو، اور اس کے دل اور دماغ میں پہلے سے ہی اللہ کا رنگ چڑھا ہو، اور آپ کہہ سکیں کہ اللہ کے فضل سے ہمارا بچہ ذہنی طور پر صحت مند پیدا ہوا ہے. اور آنے والا وقت ماں باپ کو اپنی اولاد کے ذہنی طور پر مضبوط اور صحت مند ہونے یا نہ ہونے کی گواہی خود ہی دے دے گا. اللہ ہم سب کو قرآن اور حدیث سے جڑنے اور اپنی اولادوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.